پاکستان کے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے پیر کو، یہ جو گزرا پیر ہے، مالی سال 2020-21 کے بجٹ کو طویل مباحثے اور چند ترامیم کے ساتھ منظور کیا ہے۔ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں ٹیکسوں کا ہدف جو ہے وہ 4,963 ارب روپے رکھا ہے۔ جو نیا مالی سال ہے اس میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف موجودہ مالی سال سے 25% زائد رکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک 3,900 ارب روپے تک ٹیکس جمع ہونے کی توقع ہے۔ آئندہ آنے والے جو مالی سال ہے اس میں 25% اضافی ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف ایک ایسے وقت میں مقرر کیا گیا ہے جبکہ ملک کی معیشت کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی معاشی سست روی سے بری طرح متاثر ہے اور کورونا وائرس کے ہونے والے جو اثرات ہیں اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ پاکستانی معیشت میں گراوٹ کا اندازہ موجودہ مالی سال کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اقتصادی سروے سے ہی لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق مجموعی قومی آمدنی یعنی جی ڈی پی کی جو شرح نمو ہے وہ -4% رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ کورونا زدہ پاکستانی معیشت 25% اضافی ٹیکس کیسے حاصل کر پائے گی؟ بجٹ میں ٹیکس وصولی کا ہدف غیر حقیقی کیوں رکھا گیا ہے یا کیوں رکھا جاتا ہے؟ پاکستان میں صرف موجودہ حکومت نے ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف غیر حقیقی نہیں رکھا ہے، بلکہ ماضی میں بھی ایسی اہداف رکھے گئے جو سال کے اختتام پر ادھورے رہے، کبھی پورے نہیں ہوئے۔ تو پھر اس سال کیوں اضافی ٹیکس رکھا گیا ہے اور یہ کتنا غیر یقینی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی برائے معاشی اور ٹیکس امور میدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کیا کوئی ماضی میں ایسا پریسیڈنٹ ملتا ہے جس میں جو اہداف رکھے گئے ٹیکس کلیکشن کے وہ پورے ہوئے ہوں اور یہ جو 25% ایکسٹرا رکھا گیا ہے اس کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بنیادی طور پہ اگر ان ریسنٹ لاسٹ 20 to 30 ایئرز جو سب سے زیادہ ایف بی آر گروتھ ہوئی تھی وہ 2015-16 میں جو ہے وہ کوئی 22% کے لگ بھگ جو ہے وہ گروتھ ہوئی تھی، اور اس ٹائم جب کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہتر یعنی 5% یا 5% سے اوپر تھی۔ اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پروجیکشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ 2.1% ہوگی اگلے سال، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ میکسیمم 1% ہوگی۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ 25%, 26% کی جو گروتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اپ ہل ٹاسک اور چیلنجنگ ٹاسک ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک ساتھ اور بھی بات بتاؤں، آج جو مالی سال ختم ہوا ہے اس میں جو ایف بی آر کا ریوائز ٹارگٹ جو 3 دفعہ ریوائز ہوا تھا، 3,908 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اور جو آخری اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایف بی آر نے 50 سے 60 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوشش یہ ہے کہ یہ جو موجودہ چیئر پرسن ہیں وہ میرے خیال میں اس طرح کی پرفارمنس دکھا رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ چونکہ ان کے حوالے سے یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کارکردگی اپنی سامنے لائیں کہ اگلے سال تک جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتی تب تک وہ چیئر پرسن کے عہدے پہ رہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا ہی چیلنجنگ قسم کا ٹارگٹ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پاکستان کے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اور اس کی بنیادی جو رکھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ یا پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ لائن وتھ آئی ایم ایف ٹارگٹس ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہے، چونکہ ایکسپینڈیچر تو بڑے ٹائٹ ہیں، ان کو کم کرنا ذرا زیادہ مشکل ہے پاکستان میں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریونیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر کے جو ہے وہ دکھایا جائے تاکہ وہ جو آئی ایم ایف کے ٹارگٹس ان کے ساتھ الائن کیا جائے۔ ابھی بیسیکلی یہ جی پلیز کر لیجیے بات بیسیکلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو ابھی جتنی بھی آپ یہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں جس میں آپ یہ دیکھیں کہ انپریسیڈنٹڈ انکریز کی انہوں نے پیٹرولیم پرائسز میں، تو بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس ٹائم سٹالڈ ہے، جو رکا ہوا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ لایا جائے اور اس کو ریوائیو کیا جائے۔ ٹھیک، میرا ذاتی طور پر جو مختلف ہماری ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے کورونا وائرس سے متعلق، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تب تک انسرٹنٹی ہے جب تک کہ اس کی ویکسین مارکیٹ میں آ نہیں جاتی یا پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہو جاتی۔ تو دسمبر سے پہلے تو چانس ہی کوئی نہیں کہہ رہے کہ کوئی ویکسین آئے گی، اور پاکستان پہنچتے پہنچتے شاید اگلا فسکل ایئر سٹارٹ ہو جائے۔ تو ایک سال میں کورونا کے ڈائریکشن کیا بنے گی، ایفیکٹس کیا بنیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کیسا ممکن ہے
کہ 25% جو ایکسٹرا رکھا گیا وہ تو دور کی بات، جو پچھلا ٹارگٹ تھا جتنا پہلے سے تھا پچھلے سال مالی سال میں اس سے بھی کم ہو جائے، کیا ٹیکس کلیکشن افیکٹ کرے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی اور عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ سوار تھے تو ان کا آپ کو یاد ہوگا وعدہ ہی یہی تھا کہ جب وہ حکومت ملے گی اور اختیار ان کے انڈر آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ہم پہلے سال میں جو ایف بی آر کا اس ٹائم 4,000 روپے ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس کو ایک سال میں ڈبل کر دیں گے. پچھلے 2 سالوں میں جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ایک ریکارڈ ہے کہ 2 سالوں میں آلموسٹ جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ اگر نون کے زمانے سے دیکھی جائے تو تقریباً اس میں اس سال جو ہے وہ 2 سے 4% کے درمیان جو ہے وہ اضافہ بنتا ہے. اچھا، تو یہ اتنا لوئسٹ جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے زمانے میں جو ریونیوز تھے ایبسولوٹ ٹرمز میں ان میں تقریباً 100% 5 سالوں کے اندر اضافہ ہوا تھا. تو ان کے 2 سالوں کے اندر یہ آلموسٹ فلیٹ گروتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی جو ہے وہ اور بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ اس ٹائم جو کرونا وائرس کی وجہ سے انسرٹنٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ان کو ان ٹارگٹس کے بارے میں، بجٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں غور کرنے کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی ریسٹور ہو جائے، اور وہ اس ٹائم ریسٹور ہوگی جب یہ انسرٹنٹی ختم ہوگی. تو ایسا توجہ جو ہے اس کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی پیکیجز لے کر آئیں تاکہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو. جب تک ایکٹیویٹی اسٹارٹ نہیں ہوگی اس ٹائم تک نہ تو جی ڈی پی گروتھ ہوگی، نہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی اور نہ ہی اس کے نتیجے میں ٹیکس جمع ہوگا. تو کوشش جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ 25% ٹارگٹ زیادہ رکھنے کی کوشش کریں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک طرف کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن یا اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ جو سیکٹرز جن میں ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہو وہاں پہ جو ہے وہ حکومت زیادہ توجہ دے اور وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کو ریسٹور کرے. جب ایکٹیویٹی ریسٹور ہوگی تو یقیناً اس کے نتیجے میں ٹیکس بھی آنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ مہتاب صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام پہنچتا ہے. کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.